حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء خاتم الرسل امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور قرآن مقدس ہدایت کی کتاب ہے۔ جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے اوپر تدبر کرے گا، غور کرے گا، تو یہ قرآن جتنا پڑھا جائے گا، جتنا اس کو سمجھا جائے گا، تو انسان کو ظلمات سے، اندھیروں سے، گناہوں سے نکال کے صالح اعمال اور روشن راستوں کی طرف لے کے آئے گا۔ آپ جتنی گہرائی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھیں گے، یہ آپ کو فہم بھی دے گا، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ اس کے اوپر تدبر کریں گے، یہ آپ کے لیے صالح اعمال کا راستہ ہموار کرے گا۔ یہ پرتاثیر کتاب ہے، نیکیوں کا، صالح اعمال کا راستہ ہموار ہوتا چلا جائے گا، انسان گناہوں سے بچتا چلا جائے گا۔ اس قرآن کے پڑھنے سے دل کے زنگ بھی اترتے ہیں اور دلوں کے تالے بھی کھلتے ہیں، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دوام کے ساتھ ہے، تسلسل کے ساتھ ہے۔ صالح اعمال، نیکیاں، بھلائی، خیر، اطاعت، فرما برداری، اللہ کی پہچان، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تسلسل ہے۔ اور آپ کی جماعت، صحابہ کی جماعت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی کا اصول بھی یہی ہے کہ اعمال کے اندر تواتر ہے، تسلسل ہے، اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے جو اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن تسلسل کے ساتھ ہو، متواتر عمل ہو، کم عمل ہو لیکن اس کا تسلسل ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ عمل کم بھی ہو لیکن مسلسل ہو، اس کے اوپر جو ہے کبھی کر دیا کبھی چھوڑ دیا یہ نہیں۔ عبداللہ بن سفیان بن عبداللہ ثقفی رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے اماں جان ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات خاص اوقات کے لیے تھے، عبادات خاص اوقات کے لیے تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خاص سیزن کے لیے، خاص وقت کے لیے، خاص دنوں کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ صالح اعمال کو مسلسل کرتے تھے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کے اوپر توجہ دلائی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کر یقین کے دن پر، ملاقات کے وقت تک، یعنی کہ قیامت آنے تک اپنی عبادت کو جاری رکھ۔ لیکن عزیز بھائیوں، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، عبادات جو ہیں اس کو بھی سیزنل، کام بھی سیزنل، خدمت بھی سیزنل، سیاست بھی سیزنل۔ مسلمان جو ہے وہ خاص اوقات کے اندر ایک کام کرتے ہیں، اس کو پھر بھول جاتے ہیں، پھر اگلے کام کو شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ جو اللہ کی عبادت ہے، ہم رمضان گزار کے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے علاوہ بھی عبادات، تہجد، اشراق، قرآن کی تلاوت، یہ ایک تسلسل تھا۔ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، رمضان میں بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و خیرات ایک معمول تھا۔
آپ تسلسل کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ وہ فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کی مقدار نہیں بتائی کہ بھی اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنا زیادہ خرچ کرے۔ جتنا بھی کوئی خرچ کرتا ہے، بھلے کوئی 10 روپے صدقہ کرتا ہے، تو فرمایا وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کے مال میں برکتیں عطا فرما دے، جو روزانہ خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ جو اپنے مال سے ہاتھ کو روک لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا، فرمایا کہ فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے مال کو تلف کر دے۔ تو اس لیے ہمیں فرشتے کی دعا لینی ہے، عبادات کے اندر تسلسل رکھنا ہے، دوام رکھنا ہے، ہمیشگی رکھنی ہے، پختگی رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تھا، مسجدیں بھر گئی تھی، اور رمضان چلا گیا، نمازی بھی چلے گئے، صفیں بھی لپیٹ دی گئی، اور وہ روٹین نہیں رہی، وہ عبادات نہیں رہی، وہ نیکی کا جذبہ نہیں رہا۔ او بھائی رب بھی وہی ہے، جنت بھی وہی ہے، اور معافی کے اعلان بھی اللہ کی طرف سے اسی طرح ہیں۔ رمضان میں ذرا اللہ تعالیٰ زیادہ انوائرمنٹ، ماحول پیدا کر دیتے ہیں، زیادہ معافی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اللہ گناہ گاروں کو عام دنوں کے اندر بھی معاف کرتے ہیں۔ اور گناہ گار جب توبہ کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنے کا حکم عام دنوں کے اندر بھی ہے، معاملات کے اندر بھی ہے، صرف عبادات کے اندر نہیں کہ تم اللہ سے ڈر کے صرف نماز پڑھو، صرف روزہ رکھو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چند ایک صدقات و خیرات کرو۔ اللہ تعالیٰ امور معاملات کے اندر مجموعی طور پر اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پیچھے سود کے معاملات چل رہے ہیں، یہ سورہ آل عمران ہے۔ اس سے پہلے سود کا موضوع چل رہا ہے، امور حکومت کی باتیں چل رہی ہیں، اور معاملات مسلمانوں کے آپس میں کیسے ہونے چاہیے۔ یہ پیچھے ایک پورا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی معیشت کو بیان کیا ہے، اور سود کی حرمت کو بیان کیا ہے، ممانعت کو بیان کیا ہے، سختی کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہے، اور آگے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں یہ کام سودی معیشت کے، گناہوں کے، معصیت کے، نافرمانیوں کے، بغاوت کے، یہ سارے کام کرو گے تو یاد رکھو ڈرنا چاہیے تمہیں اس آگ سے جو تمہارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول 7 مہلک گناہ کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا مہلک گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، نظر و نیاز اللہ کے نام پہ ہے، ساری ظاہری اور باطنی عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، زندگی کا مالک، موت کا مالک اور نعمتیں دینے والا، لینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور تمام تر طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، حکومتیں اللہ کے پاس ہیں، زندگی کا مالک وہ ہے، موت کا مالک وہ ہے، اور عبادات اس کے لیے ہیں، نظر و نیاز اس کے لیے ہیں، خرچ کرنا اس کے لیے ہے، اور تمام قسم کے رکوع و سجود اس کے لیے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ فرمایا یہ مہلک گناہ ہے، اس شرک سے بچ جاؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور دوسرا فرمایا مہلک گناہ جادو،
اور تیسرا فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا، جس کا قتل کرنا حرام ہے، کسی کو ناجائز ناحق قتل کرنا، اور چوتھا فرمایا سود کھانا، اور پانچواں فرمایا یتیم کا مال کھانا، اور چھٹا فرمایا میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، ساتواں فرمایا بھولی بھالی عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 مہلک گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کا ناجائز ناحق قتل کرنا، سود کا مال کھانا، اور سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور اسی طریقے سے میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، اور بھولی بھالی عورتوں کے اوپر تہمتیں لگانا۔ یہ 7 مہلک قسم کے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچ جاؤ۔ اب شرک دیکھ لیں، قتل و غارت، جادو، یہ ساری چیزیں آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ قتل و غارت بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہو رہی ہے، اور شرک بھی جگہ جگہ پہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ یتیم کا مال کھانا یہ معمولی بات ہے، اور ناحق قتل، تہمت، الزام، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اوپر، حتیٰ کہ زنا کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یک وقت 2 گواہ جو ہے وہ اس کے اوپر موجود ہوں تو تب اس کے اوپر حد قائم کر سکتے ہیں آپ۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے یہ مہلک گناہ جو ہیں، اس کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ سود جو کھاتے ہیں اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ ملک اس کے اوپر چل رہے ہیں، معیشت اس کے اوپر چل رہی ہے، گھر اس کے اوپر چل رہے ہیں، فیکٹریاں اس کے اوپر چل رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، مہنگائی نہیں جا رہی، بے روزگاری نہیں جا رہی، تنگ دستی نہیں جا رہی۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ ہم مہلک گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ان گناہوں کو جب ہم چھوڑیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور یتیم کا مال یہ بہت ہی بڑا جرم اور بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس کے اوپر آج معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی ہی لڑائیاں اور کتنے ہی لوگ اپنی جائیدادوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنے مال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو، قوموں کو برباد کر دیتی ہیں، اور میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تہمت، عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، کسی کے کردار کے اوپر بات کرنا، کردار کشی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، یہ بے لگام سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر کردار کشی لوگ کرتے ہیں، جس کو لوگ کبھی کسی کو ملے بھی نہیں ہوتے، کسی کو جانتے بھی نہیں ہوتے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ حکمران ہوں یا عام لوگ ہوں، جس کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے سنی سنائی باتیں آگے میں چلاتا رہتا ہوں، میرے پاس ذاتی علم کوئی نہیں ہے، میں نے تحقیق نہیں کی کہ فلاں بندہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس کے گناہ کو، جو کسی نے اس کے بارے میں گناہ کی بات چھوڑ دی ہے، اس کے اوپر الزام چھوڑ دیا ہے، اس الزام کو لے کے میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوں، اس کی کردار کشی کر رہا ہوں۔ او بھائی، اللہ کے نزدیک کلمہ گو مسلمان کی عزت بہت زیادہ ہے، اس کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، کل قیامت کے دن فرشتے جو ہے وہ رجسٹر لے کے آئیں گے، ایک آدمی کا گناہوں کا رجسٹر تا حد نگاہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، تا حد نگاہ، جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ وہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ کہیں گے کہ اس بندے کے اس رجسٹر کو ورق گردانی کرو، اس میں سے تلاش کرو اس بندے کی کوئی نیکی ہے اس کے اندر، اس کی ورق گردانی کی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا، اس میں سے ایک چٹھی، ایک وہ نکلے گا، کاغذ کا ایک ٹکڑا نکلے گا، اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کو بتایا جائے گا کہ یا اللہ، حالانکہ اللہ اس بات کا علم رکھتے ہیں، کہا جائے گا یا اللہ اس کے رجسٹر سے صرف ایک کلمے کی گواہی ملی ہے،
اللہ کہیں گے اس کلمے کو ایک تکڑی کے ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دو اور تا حد نگاہ گناہوں سے بھرا ہوا رجسٹر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، اور وہ کلمے والی پرچی والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کا معیار یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ کتنا بڑا پیکج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اللہ کی رحم کے، اللہ جس کے اوپر رحم کر دے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور وہ کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ لیکن آج اس چیز سے ہم دور ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھو، وہ جنت جس کا عرض و آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جنت تیار ہی اللہ رب العالمین کہتے ہیں کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو اللہ کی جنت کی طرف دوڑنے والے ہیں، اللہ کی جنت کی طرف جستجو کرنے والے ہیں۔ مغفرت کی طرف دوڑو اور آخرت کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاؤ۔ دنیا کی دوڑ، دنیا کی پیسے اور کمائی اور دنیا کا فیوچر یہ بنانے کے لیے ہماری زندگی کے 24 گھنٹے بیت جاتے ہیں اور اس میں سالوں کے اوپر محیط زندگی گزر جاتی ہے، اور ہماری ترجیحات کے اندر زندگی کے یہ لمحات کو اگر ہم کاؤنٹ کریں، اس میں سے ہم نکالیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، تو ہمارا 99% دنیا کے اندر سرو ہوتا ہوا وقت اور صلاحیتیں اور فکر اور سوچ ہے، اور 1% آخرت کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی مثال دی، فرمایا آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی انسان اپنی اس انگلی کو سمندر کے اندر ڈبوئے، دنیا کی حیثیت کو بیان کیا اور آخرت کو مثال دے کے سمجھایا۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر کے پانی میں ڈبوئے اور اس کو نکال لے، اور جو اس انگلی کے ساتھ پانی کے قطرات آئے ہیں وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے، دنیا کی زندگی 50 سینچری ہے، جب 60 سے پلس ہوتا ہے بندہ تو گورنمنٹ بھی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے لے جاؤ اس کو، اور جب بڑھاپے کی عمر میں جاتا ہے بچے اولاد سارے، اس کی دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ پاس بیٹھنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے کوئی نیک صالح اولاد ہے جو صبح و شام اپنے بڑھاپے کے اندر پہنچنے والے اپنے باپ کو اپنی جنت کے دروازے کو وقت دے سکے؟ دنیا کے اندر لوگ مصروف ہیں، وہ ایک اجنبی سا اس دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، دودھ پلا کے ماں اس کو سلا دیتی ہے، اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے، وہ سوتا ہے اٹھتا ہے پھر دودھ پیتا ہے۔ جب بوڑھا ہوتا ہے انسان تو اس کو بھی بس کہتے ہیں اس کی متوازن غذا دو، اس کی ڈائٹ کا خیال رکھو، اس کی میڈیسن کا خیال رکھو، اب یہ بابا جی ہیں وقت گزاریں گے۔ یہ انسان کی ہسٹری ہے۔ اور آخرت کی زندگی فرمایا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جن لوگوں نے یہ جنت حاصل کرنی ہے، یہ ساری نعمتیں حاصل کرنی ہیں، فرمایا متقین وہ لوگ ہیں جو آسانی میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ بڑی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کن لوگوں کی صفات ہیں؟ یہ اللہ کی جنت کے اندر جانے والے جو متقین، جن کے لیے اللہ کہتے ہیں اعدت للمتقین،
یہ جنت جو ہم نے تیار کر رکھی ہے نا، جس کی نعمتوں کا تذکرہ پورا ایڈورٹائز قرآن مجید کے اندر ہے، پوری ایڈورٹائز ہے اس جنت کی، لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، نعمتیں کون سی ہیں، دودھ اور شہد کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، محلات ہیں، بنگلے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو انسان جنت کے اندر کھو جاتا ہے۔ جو اس کی ڈیٹیل میں جائے گا، اس کی ایڈورٹائز کو پڑھے گا کہ اللہ جنت کی ایڈورٹائز قرآن مجید کے اندر کیسے کر رہے ہیں، اس کو جو پڑھے گا اس کا دل کرے گا اس جنت کے اندر میں کوئی پلاٹ خرید لوں، کوئی میں بنگلہ بنا لوں، اس کی قیمت کیا ہے، وہ اس کی انفارمیشن لے گا، یہ کس قیمت کے اوپر مل سکتی ہے، کن اعمال کے نتیجے میں یہ جنت مل سکتی ہے، وہ ادھر جائے گا۔ اور جس نے جنت کی نعمتوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ جو دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتا ہے، اس میں اس کے ذہن میں آخرت کی جنت ہے ہی نہیں ہے، پھر وہ اس کی جستجو کیسے کرے گا؟ آپ پلاٹ خریدتے ہیں نا کہ کسی ٹاؤن میں، گلبرگ میں، پیراڈائز میں، بحریہ میں، جاپان ٹاؤن میں، کسی جگہ کے اوپر ہم جا کے پلاٹ لیتے ہیں، ہم اس کی انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، سہولیات کو دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں، پھر اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں۔ او بھائی، جب تم جنت کی طرف دیکھو گے نہیں تو پھر کیسے؟ اور جو لوگ فرمایا متقین وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو آسانی میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ بڑی نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو بچھاڑ دے، کسی کو بچھاڑ دے، فرمایا پلوان وہ ہے جب اس سے غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے، غصے کو کنٹرول کر لے، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پلوان قرار دیا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا جو صدقہ کرتا ہے اور اس صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جو بدلہ نہ لے اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور تیسری بات فرمائی کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اونچا کرتا ہے۔ یہ تینوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس سے ان کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا صدقہ جو ہے وہ کرتا ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور جب عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اونچا ہونے کا طریقہ اس معاشرے میں کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، آپ بلند ہو جائیں گے، آپ کی بدماشی قائم ہو جائے گی، آپ علاقے میں رہنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہی باللتی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اللہ کہتے ہیں جو تمہارا ازلی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کیسی شرافت کی دنیا میں رہتے ہو، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، اس نے ایک پرچہ کروایا ہے 4 کرواؤں گا، وہ پولیس دروازے پہ لے کے آیا میں اس کی عورتوں کو اٹھواؤں گا۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں پازیٹو رویوں کی طرف آنا ہوگا، ہمیں معاشرے کو تعمیر کرنا ہوگا، اس کی تکمیل کرنی ہوگی، اور معاشرہ بہترین معاشرہ اسلام کا معاشرہ ہے، اخوت کا معاشرہ ہے، بھائی چارے کا معاشرہ ہے، اس کے اوپر ہمیں چلنا ہوگا۔ اور آج جو اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بہت عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے، چاہے حکمرانوں کے اندر ہو، چاہے عوام الناس کے اندر ہو، پولیٹیکل پارٹیاں ہوں یا ادارے ہوں، اس وقت دین سے ناآشنا ہے، گھر گھر یہ چیز پہنچ رہی ہے، بچوں میں یہ سرایت کر رہی ہے، معاشرے کے اندر یہ پینیٹریٹ کر رہی ہے، قتل و غارت، فتنے، یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں، عدم برداشت بڑھ رہا ہے، اور انتقام کی جو ہے وہ سیاست ہو، انتقام گھروں کے اندر ہو، انتقام مذہبی طور پر ہو، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو ریڈیوس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم صالح اعمال کی طرف پلٹ آئیں، ہم اللہ کے رسول کے رویوں کی طرف پلٹ آئیں، ہم اللہ کے نبی کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو، ایک ایک چیپٹر کو ہم پڑھیں، ہم اللہ کے رسول کو فالو کریں۔ ہمارا آئیڈیل سیاست میں، اقتصادیات میں
اور امور کے اندر، معاملات کے اندر، مدرس کے طور پر، مساجد کے اندر، گھروں کے اندر، گھر کے سربراہ کے طور پر، جوانی کے اندر، بڑھاپے کے اندر، لین دین میں، کاروبار میں، ایک ایک چیز میں اگر آئیڈیل ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیں، ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا مسائل حل نہیں ہو رہے، ملک نہیں چل رہا، سیاست نہیں چل رہی، ادارے نہیں چل رہے، روزگار نہیں چل رہا، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں۔ اور کبھی سوچا کہ ان مسائل کی وجہ کیا ہے؟ جنگوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس عوام کا اور اس پاکستان کا، حکومتوں سے لے کے عوام تک، وہ انسان جس کی ضرورت کی 2 روٹیاں ہیں ایک وقت کی، وہ بھی سود کے بینک کی لمٹ کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ وہ انسان جس کے تن کے اوپر اگر 2 کپڑوں کے جوڑے ہوں اس کا مہینہ گزر سکتا ہے، لیکن برانڈ کے چکر میں سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو کی جنگ کے لیے وہ سود کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ کس حکومت نے آپ کو کہا ہے کہ آپ لمٹ لیں، آپ بینکوں میں جائیں، آپ سودی کاروبار کے اندر لگیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے اندر اس کا حصہ بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابل جنگ کے اندر سود کو لے کے جنگ کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائیں؟ فتح کسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی فتح یاب ہو سکتا ہے؟ مسئلے حکومتوں کے اکیلے نہیں ہیں۔ ورلڈ بینک، IMF سے معاہدے چلے حکمران کرتے ہیں، لیکن یہاں کے ABL سے، UBL سے، میزان سے، ان ساری چیزوں سے کرکی اور جناب جائیدادیں اور جناب لمٹیں اور پیسے اور کروڑوں اور اربوں کے چکر میں، سٹیٹس کے چکر میں، گاڑیوں کے چکر میں، کوٹھیوں کے چکر میں، یہ کون سی حکومت آپ کو لے کے جاتی ہے؟ اس دور میں ریڑی والا، اس دور میں پالش کرنے والا، اس دور میں چھلیاں بیچنے والا، اس دور میں کلفیاں بیچنے والا اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال رہا؟ اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچ کے صالح اعمال کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک کے مسائل کو حل کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے مسائل سمجھ کر ان کو حل قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل حل کریں گے، اللہ آسمانوں سے رحمت برسائے گا، اللہ زمینوں کے خزانوں کو کھول دے گا، اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا، اللہ فساد سے بچا دے گا، انتشار سے بچا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔